پر اگر ذکر کر دیتے تو دونوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی. اگر ایک کو ذکر کر دیا تو ضرورت نہیں تھی اس کی. کہتے ہیں یہ جو 7 قسم کے افراد بیان کیے گئے ہیں یہ نسبی رشتہ داری کے سبب سے محرم ہیں ایک دوسرے کے. وگروہی دیگر ہم بسبب ازدواج, اور کچھ دوسرے افراد ایسے ہیں, دوسرا گروہ افراد کا ایسا ہے جو شادی بیاہ کے سبب سے لڑکیوں اور عورتوں کے محرم بن جاتے ہیں. وہ یہ ہیں شوہر. ظاہر میاں بیوی آپس میں محرم ہیں. پدر شوہر و پدر بزرگ او, کہتے ہیں کہ مثلا سسر وہ انسان کے لیے یعنی بہو کے لیے محرم ہے, اور اسی طرح اسی شوہر کا اور میاں کا اگر دادا موجود ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. پسر شوہر, مثلا شوہر نے پہلے شادی کی ہوئی تھی جس سے ایک لڑکا تھا, ایک بیٹا تھا, تو یہ اور جو ابھی اس کی سوتیلی ماں بنی ہے جسے سوتیلی ماں کہتے ہیں. البتہ پہلے بھی یہ لفظ زن پدر نامادری وہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوتیلی ماں. صفحہ نمبر 268 پر مسئلہ نمبر 3 یہ جو عنوان ہے جو شادی بیاہ کے سبب سے محرم ہو جاتے ہیں, ان میں تیسرے نمبر پہ زن پدر مراد تھی, وہی سوتیلی ماں. یہاں بھی مراد یہی ہے کہ شوہر, پدر شوہر, پسر شوہر یعنی شوہر کا بیٹا, ہر چند فرزند خودش نہ باشد, چاہے وہ اپنا اس کا بیٹا نہ ہو, نوے او, اور اسی طرح اس کا نواسا بھی. اور شوہر مادر, شوہر مادر بشرط آنکہ باہم آمیزش کرده باشند. کہتے ہیں کہ شوہر مادر, ماں کا شوہر, اس شرط پہ ساتھ بشرط دخول. البتہ یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے, بیان کر چکے ہیں. وہی صورتحال ہے کہ بشرط دخول, اگر دخول آمیزش ہم بستری اور مجامعات ہو چکی ہے تو پھر محرم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور اسی صورت میں کہتے ہیں کہ 5 نمبر شوہر دختر, انسان کا اپنا داماد. اچھا, اگر زنی با شرائطی کے در کتاب فقہ مندے بچے رشید ہے, اگر وہ بہت سے اب نسب کا اب مثلا رضاع کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں فقہی کتابوں میں یہ ہے کہ ایک خاتون جب کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ جو فقہی کتابوں میں لکھی گئی ہیں شیر پلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, تو اس سبب سے بھی وہ محرمیت کا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کون کون سے افراد ہوں گے وہ بعد میں بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ بچے برآن زن و افرادی دیگر محرم شود, وہ بچہ اس خاتون جس کا دودھ پی رہا ہے اس کا بھی محرم ہو جائے گا اور کچھ دوسرے افراد کا بھی محرم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ توضیح مسائل کی طرف رجوع کیجئے. مسئلہ نمبر 2464 ہے, وہاں آپ دیکھیے گا, زیادہ تفصیل نہیں یہاں بیان کر رہے. کہتے ہیں بجز افرادی کے نوشتے شد, کہتے ہیں یہ افراد جن کا ذکر کیا گیا ہے دوسرے افراد جو ہے دیگر مردہان نامحرم ہیں, دوسرے مرد لڑکے اس کے لیے خاتون کے لیے نامحرم ہے. حتیٰ شوہر خواہر و برادر شوہر, کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مثلا شوہر خواہر ہو یا برادر شوہر ہو. شوہر خواہر سے مراد یہ ہے کہ مثلا اپنی بہن کا آدمی جو ہے وہ اس کا شوہر, اور برادر شوہر و برادر شوہر, یا مثلا شوہر کا بھائی. یہ بھی اس کی صورتحال یوں بیان کر دوں کہ دیکھیے مثلا ایک شخص جب کہیں سے شادی کرتا ہے تو اور اس بیوی کی ایک دوسری بھی بہن ہوتی ہے جو اس کی سالی کہلاتی ہے. سالی کے لیے اس بہنوئی کی طرف دیکھنا, چونکہ یہ نامحرم ہے سالی,
لہذا بہنوئی و برادر شوہر اور شوہر کا بھائی، یعنی جس طرح پہلے میں بیان کر چکا تھا اس مسئلے میں کہ بھابھی اور یہ شخص آپس میں محرم نہیں ہے، نہ محرم ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شوہر خواہر یعنی بہنوئی و برادر شوہر، یعنی برادر شوہر سے مراد وہی شخص ہے جو شوہر کا بھائی ہو. آپ اسے کہتے ہیں کہ نگاہ بدیگران صفحہ نمبر 269 پر کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے کیا احکام ہیں. بہرحال یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہمارے لیے کون کون سی خواتین ہماری محرم ہیں اور خواتین کے لیے کون کون سے افراد محرم ہیں، چاہے وہ نسب کے لحاظ سے محرم ہو یا شادی بیاہ کے سبب سے محرم ہو یا رضاع کے طور پر ہمارے لیے محرم ہو. ان سے آشنائی ہو چکی، لہذا چونکہ آشنائی ہو چکی ہے اب ہم بیان کرتے ہیں کہ نگاہ بدیگران، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسروں کی طرف نظر کرتا ہے تو کیا وہ نظر حرام ہے یا حلال ہے، کس صورت میں جائز ہے نہیں جائز. تو سب سے پہلے ایک قاعدے کی صورت میں یہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں، زن و شوہر یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے تمام بدن کو دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے لیے شوہر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لذت ہو یا نہ ہو، چاہے لذت کے لیے یا بغیر لذت کے لیے دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2، بجز زن و شوہر نگاہ کردن ہر فرد انسانی بھی فرد دیگر. کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے علاوہ دوسرا جو بھی شخص ہو اس کی طرف دیکھنا چاہے لذت کے لیے ہو حرام ہے. مثال کے طور پر ایک مرد دوسرے مرد کی طرف دیکھ رہا ہے لذت کے لیے، کہتے ہیں یہ دیکھنا حرام ہے. ایک لڑکا ایک لڑکے کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ ہم جنس ہیں آپس میں، ہم جنس کی طرف بھی لذت کی نیت سے دیکھنا حرام ہے. اور اسی طرح یا غیر ہم جنس ہو، مثلا لڑکا لڑکی کی طرف لذت کی خاطر دیکھ رہا ہے تو حرام ہے. اور اسی طرح نگاہ مرد وزن، یا ایک آدمی ایک مرد ایک خاتون کی طرف دیکھ رہا ہے جو محرم نہیں ہے اس کے لیے، چونکہ محرم کی طرف دیکھنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نامحرم کی طرف دیکھنا اچھا. کہتے ہیں کہ اگر البتہ ہاں یہاں بھی ہے اگر لذت کے ساتھ ہے تو محرم کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. نعوذ باللہ، مثلا ایک شخص اپنی بہن کی طرف لذت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. ماں کی طرف مثلا فرض کریں خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، جو بھی محرم ہے، اپنی ساس کی طرف وغیرہ، اگر محرم ہو یا نامحرم ہو، لذت کی نیت سے اگر نظر پڑ رہی ہے اور دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ حرام ہے. یا غیر وہ بے ہر جائے بدن باشد، ہمیں چاہے اس کے ہاتھوں کی طرف ہو یہ دیکھنا، یا اس کے چہرے کی طرف دیکھنا ہو، یا اس کے جہاں بھی جس بھی حصے کی طرف لذت کی نیت سے دیکھ رہا ہے تو حرام ہے. پس کلن قاعدہ یہ بنا، میاں بیوی لذت کی نیت سے ایک دوسرے کو اور بغیر لذت کے تمام بدن کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی فرد دوسرے فرد کی طرف اگر لذت کی نیت سے دیکھے گا تو حرام ہے اس کے لیے، چاہے وہ ایک ہی جنس کے ہوں، یعنی لڑکا لڑکا ہو، آدمی آدمی کی طرف، آدمی لڑکے کی طرف، یا ہم جنس نہ ہو غیر ہم جنس ہو، یعنی لڑکا لڑکی کی طرف، آدمی عورت کی طرف، یا محرم ہو یا غیر محرم، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. لذت کی نیت سے ہے تو حرام ہے، چاہے بدن کا کوئی بھی حصہ ہو. نمبر 3 کہتے ہیں نگاہ کردن مرد بے بدن زن اگر برائے لذت بردن نباشد احکام خاصی دارت کے حکم بیانہ بھی پرزا دے. کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر مرد عورت کے بدن نامحرم مراد ہے، البتہ مطلق ہے، پھر اس کو محرم و نامحرم تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر مرد کسی عورت کے بدن کی طرف لذت کے بغیر دیکھ رہا ہے تو اس کے کچھ خاص قواعد ہیں، قانون ہیں،
کچھ احکام ہیں ہم ان کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے عنوان دیا ہے نگاہ مرد بزن, مرد کا عورت کی طرف دیکھنا. وہ عورت اس مرد کے لیے یا محرم ہے یا نامحرم ہے. کہتے ہیں اگر مرد اس عورت کا محرم ہو اور وہ عورت اس کے لیے محرم ہو تو پھر دو صورتیں بنا رہا ہے کہ عورتین یعنی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے. اگر شرمگاہ کے علاوہ مثلا ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہے یا فرض کریں پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے یا فرض کریں چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے, سر کے بال, یہ تمام چیزیں یعنی غیر از عورتین شرمگاہ باقی چیزوں کی طرف یہ دیکھ سکتا ہے, البتہ لذت کا قصد نہ ہو تو. اگر لذت کا قصد ہے تو حرام ہے. نمبر 2, غیر عورت سے مراد یہی شرمگاہ کے علاوہ جو دوسرے مثلا اعضاء ہیں اس کی طرف. کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہی شرط ہے کہ لذت کے بغیر ہو تو جائز ہے. پھر آتے ہیں نامحرم, یعنی ایک مرد اگر ایک نامحرم عورت کی طرف دیکھ رہا ہے تو کس طرح دیکھنا جائز ہے اور کس طرح جائز نہیں ہے. کہتے ہیں بصورت و دست ہاتھ و مچھ. دیکھیں صورت کہتے ہیں چہرے کی طرف دیکھنا, اور ہاتھوں کو اس کلائی تک, یہ جو جوڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں تک, مچھ اسے فارسی میں کہتے ہیں یہ مچھ تک. اب تھوڑا سا یعنی کپڑا ادھر ہٹا تو اب وہاں دیکھنا جائز نہیں ہے. تو بس صورت کی طرف, چہرے کی طرف اور ہاتھوں کی طرف دیکھنا جائز ہے, لیکن دوسرے اعضاء کی طرف دیکھنا چاہے پاؤں ہی کیوں نہ ہو حرام ہے. لیکن یہاں پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ دیکھنے میں لذت کا قصد اور ارادہ نہ ہو, اگر لذت ہے تو پھر صورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح دوسرے اعضاء کی طرف بھی. یہاں تک گفتگو ہوئی محرم اور نامحرم کی. اب اس کے بعد جو ہے بحث ازدواج ہے. ازدواج یعنی شادی بیاہ کے مسائل. کہتے ہیں کہ کسی کے بواسطه یا نداشتن همسر به حرامی افتد مثلا به نامحرم نگاه میکند واجب است ازدواج کند. کہتے ہیں اگر ایک شخص بیوی کے نہ ہونے کے سبب سے یعنی شادی نہ کرنے کے سبب سے اگر فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ ایک بیوی بعنوان ہمسر انتخاب کرے اور اس سے شادی کر لے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی بیوی اپنی نہیں ہے, وہ دوسرے جو خواتین ہیں نامحرم ہیں ان کی طرف یہ دیکھ رہا ہے تو حرام ہے اس کے لیے یہ دیکھنا اور شادی کرنا اس پر اب واجب ہے. یا مثلا فرض کریں وہ اگر یہ نہیں تو استمناء کرتا ہے جو کہ بہت بڑا ایک گناہ ہے, اور نامحرم کی طرف بھی دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ یہ مسائل یعنی کون سا عمل اس کے لیے حرام ہے. اگر ان اعمال میں سے کوئی ایک بھی انجام دیتا ہے تو اس پر شادی کرنا واجب ہو جاتی ہے. اب ہمسر شائستہ کون سی ہے؟ البتہ یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ دیکھیے ازواج میں دو قسم ہیں, ایک عقد دائم ہے اور عقد غیر دائم, جو کتاب میں نہیں ہے. یہ چیز کتاب منع مطلقاً یہ بیان کیا ہے, متعرض نہیں ہوا. ہمارے یہاں فقہا جب بھی کتاب النکاح میں بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو تقسیم کرتے ہیں دائم اور غیر دائم میں. آپ دائم کو وہی دائم ہے جو مشہور و معروف اس کے احکام ہیں, لیکن غیر دائم جس ہم اپنی زبان میں البتہ لسان وحی میں جسے متعا کہا گیا ہے, پیغمبر کی لسان میں جسے متعا کہا گیا ہے, اور اسے عقد غیر موقت بھی کہتے ہیں, اور عقد آپ کی خدمت میں عرض کریں گے غیر دائم بھی کہتے ہیں. موقت کہیں, غیر دائم کہیں, متعا کہیں, ایک ہی بات. تمام یہ الفاظ ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. متعا کے بارے میں ایک غلط تأثر دیا گیا ہے معاشروں میں, اور اس غلط تأثر کا سبب بھی ایک طول تاریخ میں رہا ہے, اور اس کا تأثر کا سبب, غلط تأثر کا سبب بھی ایک شخص ہے جس نے اسے حرام قرار دیا. وہی سبب
وہی شخص بنا ہے. لہذا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا